بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خالق ارض و سما نے فضل و کرم فرمایا اور ہم آج آپ کی خدمت میں 100th ویڈیو یعنی 100ویں ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ سفر ہم نے تقریباً 4 سال میں مکمل کیا ہے۔ اگر چاہتے تو ایک دن میں 4 ویڈیوز بناتے رہتے، لیکن یہ ویڈیوز تمام مسلمانوں کے لیے بہت لمبے عرصے کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے ان میں تحقیق کے بعد اس کا ہر لفظ شامل کیا گیا ہے۔ اگر چاہیں تو ایک دن میں 4 ویڈیوز بھی بن سکتی ہیں، لیکن تحقیق و تدقیق کا مشکل عمل اگر اپنایا جائے تو پھر 4 سال میں بمشکل 100 ہی تیار ہو سکتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان ویڈیوز کا مقصد نہ شہرت حاصل کرنا ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اس کے ذریعے نہ تو عوام میں مقبولیت چاہیے اور نہ ہی مال و دولت حاصل کرنا مقصود ہے، اور نہ ہی ہم کوئی ڈالرز اکٹھے کرنا چاہتے ہیں۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی بہتری اور ہدایت مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ویڈیوز دیکھنے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کی ویڈیو میں اپنی طرف سے بہت کم سے کم کچھ عرض کروں گا۔ صرف بزرگان دین اور اولیاء کرام کے نثر پاروں سے کچھ اقتباسات اور کچھ ان کا کلام، منظوم کلام جو انہوں نے حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں کہا ہے، صرف وہی آپ کی خدمت میں مختصر سی وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا، گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مشکوٰۃ شریف میں فرماتے ہیں، دین اسلام وہ جامع نظام ہے جو بنی نوع انسان کے عقائد و اعمال، ظاہر و باطن، صورت و معنی اور روحانی و جسمانی تمام پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ ایسے جامع نظام کا احیاء نبی، مرسل یا ان کے کامل ترین نائب کے بغیر ممکن نہیں۔ احیاء دین کا اہم ترین فریضہ حقیقتاً حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی قدر کے ذریعے پایا تکمیل کو پہنچا۔ اسی لیے محی الدین کا عظیم الشان لقب صرف آپ ہی کے وجود مسعود پر صادق آتا ہے۔ اسی لیے آپ نے خود بھی فرمایا ہے کہ انا الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی راس الجبال، میرا نام محی الدین ہے اور میرا نام بلند ہے اور پہاڑوں پر میری عظمت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حماعت میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے
حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ قوت عطا فرمائی کہ وہ دور و نزدیک میں یکساں تصرف فرماتے ہیں. اپنے ہم عصر اور بعد میں آنے والے تمام اولیاء کرام کے لیے حصول ولایت اور حصول فیض کا وسیلہ کبریٰ ہیں اور واسطہ عظمیٰ ہیں. اسی طرح حضرت شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی شان میں فرمایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمام عالم وجود میں صاحب تصرف ہیں. کرامات اور خوارق عادات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دوامی ید طولہ عطا فرمایا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا، چوں پائے نبی شد تاج سرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم آپ کے سر کا تاج ہیں. چوں پائے نبی شد تاج سرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم آپ کے سر کا تاج ہیں. جہاں در پیش درت افتاد چوں پیش شاہ گدا. تو آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اولیاء اللہ اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے کوئی فقیر بادشاہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. گرداد مسیح بمردہ رواں، دادی تو بدیں محمد جاں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے تو آپ نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جان ڈال دی. گرداد مسیح بمردہ رواں، دادی تو بدیں محمد جاں، بدین محمد جاں. کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جان ڈال دی. ہما عالم محی الدین گویاں، بر حسن جمالت کشتہ فدا. تو سارا جہان آپ کو محی الدین کے لقب سے پکارتا ہے اور آپ کے حسن و جمال پر فدا ہے. اسی طرح حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار گوشی کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا، بے نوا ساختہ دلم نیست کسے آنکیں دہد. بے آواز ہوں میں ٹوٹے ہوئے دل والا، اور کوئی نہیں جو مجھے عطا کرے. بارگاہ غوثیت میں اپنی بے کسی اور بے پسی کو پیش کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں، بے نوا خستہ دلم نیست کسے آنکیں دہد. بے آواز ہوں، ٹوٹے ہوئے دل والا ہوں، اور کوئی نہیں جو مجھے عطا کرے. خستہ را جز تو دوا حضرت غوث الثقلین. اور اس بدحال بیمار کا، زخمی کا علاج آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، صرف آپ کے پاس ہے. مردہ دل گفتام، مردہ دل گشتام، نامے تو محی الدین است. میں مردہ دل ہوں، بے راہ رو ہوں،
اور آپ کا نام محی الدین ہے۔ مردہ دل گشتام و نام تو محی الدین است، میں مردہ دل ہوں، بے راہ رو ہوں، اور آپ کا نام محی الدین ہے، مردہ را زندہ۔ مردہ را زندہ نما حضرت غوث الثقلین، اے انسانوں اور جنوں کے مددگار، اس مردہ کو زندہ فرمائیں۔ اسی طرح حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیر شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں عرض گزار ہیں: من آمدم با پیش تو سلطان عاشقاں، میں عاشقوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ من آمدم با پیش تو سلطان عاشقاں، میں عاشقوں کے سلطان، عاشقوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ ذاتِ تو ہست قبلہ ایمان عاشقاں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک عاشقوں کے لیے ایمان کا کعبہ ہے۔ در ہر دو کون جز تو کسے نیست دستگیر، دونوں جہان میں آپ کے سوا اور کون دستگیر ہے۔ در ہر دو کون جز تو کسے نیست دستگیر، آپ کے سوا دونوں جہان میں کوئی اور دستگیر نہیں ہو سکتا۔ دستم بگیر از کرم اے جان عاشقاں، اے عاشقوں کی جان مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں، اور مجھ عاجز کا ہاتھ بھی تھام لیں۔ اسی طرح حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جود و سخا کو اس طرح بیان کرتے ہیں: گر کسے واللہ بعلم میں عرفانی است، گر کسے میں معذرت خواہ ہوں، گر کسے واللہ بعلم میں عرفانی است، خدا کی قسم اگر کسی کو علم و عرفان کی دولت نصیب ہوتی ہے، آپ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اگر کسی کو زمانے میں علم و عرفان کی دولت ملتی ہے، از تو فیل شاہ عبد القادر گیلانی است، تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں حاصل ہوتی ہے۔ یعنی علم و عرفان کی دولت آپ کے وسیلہ جلیلہ کے بغیر حاصل ہونا ممکن نہیں۔ اسی طرح حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں غوث اعظم کی عظمت کو نہ ماننے والے بھی اپنا پیر مانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اس طرح دعا کرتے ہیں: خدا بندہ بحق شاہ جیلاں، اے خدا حضرت شاہ جیلاں کے صدقے میں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہہ رہے ہیں: خدا بندہ بحق شاہ جیلاں، محی الدین و غوث و قطب دوراں، کہ اے خدا شاہ جیلان محی الدین غوث قطب زمانہ کی واسطے سے آپ کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما لے۔ اور آخر میں حضرت مجدد دین و ملت
حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اے رضا چیست غم از جملہ جہاں دشمن تست، اے رضا کس بات کا غم ہے اگرچہ سارا جہان تیرا دشمن ہے، یعنی سارا جہان بھی دشمن ہو جائے تو پرواہ نہیں۔ اے رضا چیست غم از جملہ جہاں دشمن تست، اے رضا کس بات کا غم ہے اگرچہ سارا جہان تیرا دشمن ہے، کردہ اما من خود قبلہ حاجات تیرا، تیرے کام سنوارنے کے لیے تو خود قبلہ حاجات حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، جو خود تمہاری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور دنیا اور آخرت میں تمہارے تمام کام سنور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔